السلام علیکم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ناولستان۔ اگر تو آپ ہمارے چینل ناولستان پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کے لیے لائے ہیں روزانہ زندان سیزن 2 کا ایپیسوڈ 30 پارٹ 1 بائے ملائکہ رفیع۔ تو چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف، کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ۔ 2 دن بعد فریہ رات کو میلبرن سے کیمبریا واپس آئی۔ صبرین خود اسے ریسیو کرنے کے لیے آئی۔ کیا بات ہے، میں صرف چند دنوں کے لیے گئی تھی اور میفین تو ریحان کی بیٹی بن گئی ہے، فریہ نے غمگین ہو کر کہا۔ اب وہ میرے ساتھ امریکہ واپس نہیں جا سکتی، میں وہاں اکیلی اور بور ہو جاؤں گی۔ کیا مجھے اپنا آفس کیمرہ منتقل کر لینا چاہیے؟ میرے پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں۔ ہاں بالکل، صبرین نے پھر پوچھا، گروپ تم سے تعاون کرنے کو ایسی کیا نہیں کہہ رہا؟ تم ان کے ساتھ مل کر اوشر کارپوریشن کو شکست دے سکتی ہو۔ اس کے بارے میں بات کریں تو اوشر کارپوریشن والے مجھے روزانہ کال کر کے معافی مانگ رہے ہیں اور مجھے واپس آنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ جب اس بات کا ذکر آیا فریہ کو بہت خوشی ہوئی۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ اسکرین پر زارون شاہ لکھا تھا۔ فریہ نے صبرین کی طرف دیکھا اور ابرو اٹھا کر کال کو رد کرنے کا بٹن دبایا۔ ہاں، یہ بے وقوفی ہے تمہاری۔ جب میں نے آخری بار تم سے درخواست کی تھی تو تم نے مجھے اگنور کیا، لیکن اب تم میری پہنچ سے باہر ہو۔ صبرین ہنسنے لگی۔ گروپ کے ساتھ کام کرتی ہو اگر تم تو زارون کو مشکل میں ڈال دو گی۔ شاہ خاندان کے بہت سے بچے ہیں۔ زارون کی ایک بڑی بہن اور ایک چھوٹا بھائی ہے جو دونوں بہت قابل ہیں، لیکن وہ ایک مڈل بچہ ہے، نہ زیادہ قابل ہے نہ بے وقوف۔ اس کے علاوہ اس کے خاندان میں کچھ کزنز بھی ہیں۔ اگر وہ اپنی کمپنی میں کامیاب نہیں ہو پاتا تو شاہ خاندان اس پر یقین نہیں کرے گا۔ فریہ ہنستے ہوئے بولی، زارون تو وہ بچہ ہے جسے نہ کبھی انعام ملا نہ سزا، بس درمیان میں کہیں لٹکا ہوا ہے۔ پھر آنکھ مار کر مزید کہا، اگر یہ شاہ خاندان کا وارث ہے تو شاہ خاندان کو اپنی قسمت پر سنجیدگی سے نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ شاہ خاندان کا مستقبل تباہ کر دے گا۔ میرے خیال میں زارون کے لیے تو بس یہی بہتر ہے کہ میرا پٹھو بن جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی کمپنی کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کو بھی دیوالیہ کر دے۔ جیسے ہی صبرین کچھ کہنے والی تھی، شہریز کا فون آیا۔ اس کی آواز پریشان تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اسفر مر گیا؟ صبرین کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ شہریز صرف جو جوان تھا بلکہ جنگی حکمت عملی میں ماہر اور تیز دماغ رکھنے والا شخص تھا۔ اس کے پاس حقیقی جنگوں کا تجربہ تھا اور وہ اپنے نشانے اور جسمانی طاقت کے لیے مشہور تھا۔ ایسے ماہر اور چوکس شخص کی حفاظت میں رہتے ہوئے اسفر کو قتل کرنا واقعی کسی غیر معمولی طاقتور آدمی کا کام تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم سے بچاؤ، کیا ہوا؟ تم نے بالکل صحیح اندازہ لگایا۔ اسفر پر تب حملہ ہوا جب میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ اپنے گھر واپس جا رہا تھا اور 4 لوگوں نے اس پر حملہ کیا۔ اسے دور سے گولی مار کر جان لے لی گئی ہے اس کی۔ شہریز نے غصے میں کہا، اسفر بس ایک ہی گولی لگنے سے مرا ہے، اب وہ مر چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ اس کی لاش کو ظاہر کرنے کی جرات نہیں کریں گے۔ انہوں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور ایک سنسان پہاڑی پر دفن کر دیا، مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ میں ان کے پیچھے تھا۔ اب تم کہاں ہو؟ میں ابھی پہاڑی پر ہوں، لیکن وہ لوگ جا چکے ہیں۔ شہریز کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، وہ لوگ ماسک پہنے ہوئے تھے، مگر ان کے جسموں کی ساخت اور ہتھیاروں کی نوعیت دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ نیابیہ کے ہٹ مین تھے۔ صبرین دنگ رہ گئی۔ میرا کا ان لوگوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے ہم میرا کو اتنا نہیں سمجھ پائے جتنا ہمیں سمجھنا چاہیے تھا۔ آخرکار اس عورت نے اسفر جیسے بے رحم آدمی کے زیر اثر زندگی گزاری ہے۔ وہ دکھنے میں جتنی معصوم لگتی ہے شاید حقیقت میں اتنی سادہ نہیں۔ ممکن ہے کہ اس کی مدد کرنے والا کوئی خفیہ اور طاقتور شخص ہو، یا شاید میرا خود ہی سب سے زیادہ خطرناک ہو۔ صبرین نے گہرا سانس لیا۔ تو کیا ہم سب نے میرا کو کمزور سمجھنے کی غلطی کی؟
شاہریز نے شرمندگی کے ساتھ کہا، آئی ایم سوری، یہ میری غفلت تھی، تم نے ٹھیک کیا، حالانکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اسفر کی حفاظت کرو، لیکن اتنا تو میں جانتی ہوں کہ ان حالات میں تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اپنی جان گنوا دو۔ صبرین نے نرم آواز میں کہا، مجھے یقین ہے کہ انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ تم ان کے پیچھے آ رہے ہوگے، کوشش کرو اور اسفر کی لاش کو پولیس تک پہنچانے کا کوئی طریقہ تلاش کرو۔ اسفر حالیہ دنوں میں ہوٹلوں میں جاتا تھا اور عورتوں کو اپنے اپارٹمنٹ میں لے آتا تھا، تو پولیس ان معاملات کو میرا تک پہنچا سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا کا نکاح صبرین نے اپنا فون رکھ دیا اور اس کے چہرے پر سخت تشویش تھی۔ میں نے پچھلے 4 سالوں میں خفیہ طور پر میرا کی تفتیش کی تھی، صبرین نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی کی جھلک تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اسے اچھی طرح سمجھتی ہوں، لیکن اب احساس ہوا کہ میں نے اسے بہت کم سمجھا تھا۔ وہ جتنی خاموش اور معصوم دکھتی ہے، اتنی ہی چالاک اور خطرناک ہے۔ جس عورت نے نیبیا کے ان بے رحم ہیٹ مین کو اپنے ساتھ شامل کیا، وہ یقیناً کوئی معمولی عورت نہیں ہو سکتی۔ فریا نے بغور صبرین کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، تمہیں محتاط رہنا چاہیے صبرین، آخر کار تمہارے پاس محفین اور محرام ہے۔ ہم نہیں جانتے میرا کس حد تک جا سکتی ہے اور ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت پہلے رکھنی ہوگی۔ صبرین نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، جیسے فریا کی بات نے اسے مزید فکر مند کر دیا ہو۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے جواب دیا، لیکن اس کی آواز میں عزم تھا۔ چاہے میرا کے پیچھے کوئی خفیہ طاقتور شخص ہو یا خود ہی یہ کھیل کھیل رہی ہو، مجھے اس کی اصل حقیقت بے نقاب کرنی ہوگی۔ میں اپنے بچوں کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ فریا نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں بھی وہی اندیشہ تھا۔ بس یاد رکھنا، میرا کو کمزور سمجھنا ہماری سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ دونوں خواتین کے درمیان خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی کسی خوف کی نہیں بلکہ آنے والے خطرے کے لیے تیاری کی تھی۔ سی سائیڈ ویلا میں جلد ہی میرا کو ایک کال موصول ہوئی۔ وہ شخص مر چکا ہے۔ میرا کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اچھی بات ہے، تم لوگ واقعی بہت تیز ہو۔ کیا تم نے اس کی لاش دفن کر دی ہے؟ ہاں، اسے پہاڑی میں دفن کر دیا ہے، وہاں سے کوئی نہیں گزرتا۔ تھینک یو۔ دوسری طرف سے وہ شخص ہنسنے لگا۔ شکریہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے، اب جب کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے، اگلی بار تمہیں بدلے میں میری مدد کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میرا نے دانت پیسے۔ وہ اس بات کا بخوبی اندازہ رکھتی تھی کہ اس بار اس رستے پر قدم رکھ دیا تو واپسی نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود اس کے لیے بہت بڑے سکون کی بات تھی کہ اسفر، جو اس کے لیے کانٹے کی طرح تھا، مارا جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد باہر گاڑی کے انجن کی آواز آئی۔ وہ فوراً نیچے گئی۔ شاید تم بالکل صحیح وقت پر آئے ہو۔ شادی کے پلانر نے آج مجھے فلاور پلان بھیجا تھا، اور یہ ہے کہ ہماری شادی کی جگہ کو کس طرح سجایا جائے گا۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ شہزام نے اسے اس کا فون دیا اور بس ایک نظر ڈالی۔ جتنا تمہیں پسند ہو اتنا ہی ٹھیک ہے، اب میں شاور لینے جا رہا ہوں۔ میرا نے اس کی پیٹھ کو دیکھا اور اچانک غصے میں پاؤں پٹخا۔ شہزام، سچ بتاؤ، کیا تم شادی کے لیے تیار نہیں ہو؟ جب سے ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تم نے ہماری شادی کے متعلق کچھ نہیں سوچا۔ ہم نے ابھی تک شادی کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں لیا۔ ہماری شادی اگلے ہفتے ہے، کیا تمہیں یہ سب یاد بھی ہے؟ شہزام نے آہستہ سے اپنا سر گھمایا۔ جیسے ہی اس کی نظریں میرا کی افسردہ آنکھوں سے ٹکرائیں، اس کا دل عجیب سا ہو گیا، جیسے سینے پر کوئی بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ یہ سب کچھ تو خوشی کا لمحہ ہونا چاہیے تھا، تو پھر یہ دل کیوں ڈوب رہا ہے؟ میرا سے شادی کا فیصلہ تو میرا اپنا تھا، لیکن اب کیوں یہ بوجھ لگ رہا ہے؟ میں کچھ سوچنے کی کوشش کرتا ہوں تو ذہن میں اندھیرا چھا جاتا ہے، جیسے کوئی پردہ ہے جو مجھے حقیقت دیکھنے نہیں دیتا۔ جتنا زیادہ سوچنے کی کوشش کرتا ہوں، سر میں شدید درد ہونے لگتا ہے، جیسے دماغ پھٹ جائے گا۔ شہزام نے اپنے سر کو زور سے تھام لیا جیسے درد کو دبا سکے، مگر درد بڑھتا گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں کیا بھول رہا ہوں؟ ایسا کیا ہے جو میری زندگی سے غائب ہے، جو مجھے یاد رکھنا چاہیے تھا؟
کیوں ہر پل ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بہت غلط ہے، جیسے کوئی حقیقت چھپی ہوئی ہے جسے میں جانتا ہوں مگر یاد نہیں کر پا رہا۔ میرا کی آواز جو کبھی سے سکون دیتی تھی اب پس منظر میں مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ سب نے ہمیشہ کہا کہ میں صبرین سے نفرت کرتا ہوں، لیکن کیوں مجھے ایسا نہیں لگتا؟ کیوں دل کے کسی کونے میں ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ کچھ اور تھا؟ ہمارا ماضی کیسا تھا؟ میں کچھ کیوں یاد نہیں کر پا رہا؟ ہماری شادی شدہ زندگی کیسی تھی؟ ہم نفرت تک کیسے پہنچے؟ یا شاید ہم واقعی نفرت نہیں کرتے تھے؟ شہزام نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کی جھنجھلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں کیوں بے بس محسوس کر رہا ہوں؟ کیوں یہ ساری الجھنیں ختم نہیں ہوتی؟ کیا مجھے واقعی میرا سے شادی کرنی چاہیے؟ یا میں کچھ ایسا بھول گیا ہوں جو میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے؟ جیسے اس کے ذہن پر زیادہ زور پڑا، اس کی سانسیں بھاری ہونے لگی، سر میں درد کی شدت بڑھ گئی اور سب کچھ دھندلا کر رہ گیا۔ شہزام کو لگا جیسے وہ گرنے والا ہے اور پھر سب کچھ تاریکی میں ڈوبنے لگا۔ میرا کے زور زور سے رونے کی آواز اسے ہوش میں لے آئی۔ مجھے پتا ہے کہ اس دن میں فین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میری غلطی تھی، مگر میں نے خود پر غور کیا ہے۔ تم نہیں چاہتے کہ میں پریگننٹ ہوں، اس لیے میں نے کوئی بھی انجیکشن نہیں لگایا۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ کیا اس کے لیے تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ ہر روز تم جلدی گھر سے نکل جاتے ہو اور دیر رات واپس آتے ہو۔ پہلے ایسا نہیں تھا، مگر جب سے صبرین واپس آئی ہے۔ سٹاپ اٹ! شہزام نے اسے روکا۔ میں نے ابھی تک بات ختم نہیں کی، میرا نے غصے سے کہا اور آنکھوں میں آنسو لیے چیخ پڑی۔ مجھے پتا ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں کر سکتی اور تمہیں میرا جسم گندا لگتا ہے، لیکن تم وہی تھے جو میرے ساتھ رہنے کا اصرار کرتے تھے۔ شیری، میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی صبرین کے ساتھ ٹوٹے، مگر تم نے مجھے یقین دلایا تھا۔ میں تمہارے ساتھ 4 سال سے ہوں اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ہم شادی کرنے جا رہے ہیں۔ اگر اب تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں اپنی زندگی کا کیا کروں گی؟ کیا تم مجھے موت کی طرف دھکیل رہے ہو؟ جب ہم چھوٹے تھے اور مینٹل اسپتال میں تھے، تم نے کہا تھا کہ جب ہم باہر آئیں گے تو ہمیشہ میری حفاظت کرو گے۔ کیا تم یہ وعدہ بھول گئے؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میری محبت کبھی نہیں بدلی، لیکن تمہارے بارے میں کیا؟ شہزام کی آنکھوں میں ایک لمحے کو خالی پن چھا گیا، جیسے اس کی دماغ میں دھند اتر آئی ہو۔ دماغی اسپتال کے دھندلے اور بکھرے ہوئے مناظر اس کے ذہن میں ابھرنے لگے۔ میرا کی روتی ہوئی آواز اس کے دل میں چبھنے لگی اور اچانک اس کے اندر احساس جرم اور خود ملامتی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا واقعی میں نے یہ سب میرا سے وعدہ کیا تھا؟ کیوں میرے دل کے کسی کونے میں یہ سب اجنبی سا لگ رہا ہے؟ کیوں جب میں میرا کو دیکھتا ہوں تو محبت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، صرف ایک عجیب سی بیزاری اور بوجھ محسوس ہوتا ہے؟ لیکن جیسے ہی وہ ان خیالات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا، اس کے ذہن پر دوبارہ بوجھ سا بڑھنے لگتا۔ وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتا تو شدید سر درد میں اتر آتا، جیسے دماغ پھٹنے کے قریب ہو۔ میرا نے اپنی باتوں اور جذباتی بلیک میلنگ سے شہزام کے اندر کے اس احساس جرم کو مزید گہرا کر دیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میرا نے شہزام کو ہپنوٹائز کیا ہوا تھا۔ وہ اس کے دماغ میں یہ زہر بھر چکی تھی کہ وہ صبرین سے نفرت کرتا ہے اور میرا ہی اس کی زندگی کی محبت ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ شہزام نے صبرین سے بے انتہا محبت کی تھی، لیکن اب وہ اس کی محبت کو یاد بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے خبردار کیا تھا کہ اگر شہزام کے ذہن پر مزید دباؤ ڈالا گیا یا اس کا علاج کرنے کی کوشش کی گئی، یا تو وہ پاگل ہو جائے گا یا برین ہیمریج کا شکار ہو جائے گا۔ اسی خوف سے صبرین نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ وہ شہزام کو کسی نقصان میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیکن ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف شہزام کی اپنی قوت ارادے اور دماغی طاقت ہی اس ہپنوٹائز کے اثر کو توڑ سکتی ہے۔ لیکن میرا ہر بار چالاکی سے شہزام کے قریب رہتی، جیسے ہی وہ کچھ سوچنے کی کوشش کرتا وہ دوبارہ اس کے دماغ پر قبضہ جما لیتی۔ جب بھی شہزام اپنے ذہن پر زور دیتا، میرا کسی نہ کسی طریقے سے اس کے قریب آ جاتی، اس کی باتوں
روتی ہوئی آواز اور جذباتی جال میں سے دوبارہ جکڑ لیتی اور وہ سب کچھ بھول جاتا جو اسے یاد آنا چاہیے تھا۔ میرا جانتی تھی کہ اگر شہزام کو صبرین کے ساتھ اپنی محبت کا احساس دوبارہ ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے کھو دے گی، اس لیے وہ مسلسل شہزام کے ذہن پر قابض رہی، اسے جذباتی دباؤ اور ہپنوٹائز کے ذریعے جکڑ کر رکھا۔ میرا کا مقصد صرف شہزام کی محبت نہیں تھا، بلکہ وہ شہزام کی زندگی اور ذہن پر مکمل کنٹرول چاہتی تھی تاکہ وہ کبھی بھی آزاد نہ ہو سکے۔ شہزام جو اندر ہی اندر خود سے لڑ رہا تھا، جانتا تھا کہ کچھ بہت غلط ہے، لیکن اس کے پاس نہ ہمت بچی تھی نہ کوئی راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ شہزام نے آہستگی سے کہا، "آئی ایم سوری، میں حال ہی میں بہت دباؤ میں ہوں، بلکہ کل میں تمہارے ساتھ شادی ہال میں جاؤں گا۔" یہ الفاظ اس کی زبان سے نکل تو گئے مگر دل کے کسی کونے میں ایک گہری بے بسی اور الجھن باقی رہی۔ تنویر نے بھی کہا تھا کہ اب کوئی واپسی نہیں۔ شہزام نے فیصلہ کیا کہ وہ اب صبرین کے بارے میں نہیں سوچے گا، لیکن اس کا دل جانتا تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ان کی شادی کا دن تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت میٹنگ ختم ہونے کے بعد شہزام نے اٹھ کر جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت ایک خاتون ڈائریکٹر علینا کے پاس آئی اور مسکرا کر کہا، "کہاں جا رہی ہو؟ چلیں بعد میں فیشل کے لیے چلتے ہیں۔" "میں بزنس پرتھ نہیں جا سکتی، ریحام ٹرپ پر ہے اور مجھے بعد میں اپنی پوتی کو اسکول سے اٹھانا ہے۔" علینا نے مسکرا کر جواب دیا۔ "واؤ، میں نہیں جانتی تھی کہ تم دادی بن چکی ہو، تم تو ابھی بھی جوان لگتی ہو۔" خاتون ڈائریکٹر اور علینا مسکراتے ہوئے باتیں کرنے لگی۔ شہزام ان کے پاس آئے اور کہا، "آپ دونوں جا سکتی ہیں، میں محفین کو اٹھا کر آ رہا ہوں۔ میں نے اس کے لیے ایک ڈریس بھی بنانا فلاور گرل لیا ہے اور مجھے اسے پرسوں علینا کچھ لمحے کے لیے ٹھٹک گئی، لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے سر ہلایا۔ چونکہ اس کے بیٹے آپس میں زیادہ خوش نہیں تھے، اس نے امید کی تھی کہ محفین ان کے درمیان ایک پل کا کام کرے گی۔ ٹھیک ہے پھر۔ پری اسکول کے دروازے پر جب شہزام پہنچا، بچے ابھی تک چھٹی کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اس نے بلو شرٹ اور سفید کیجول پینٹ پہنی تھی جس پر کوئی شکر نہیں تھی۔ اس کی بلند و بالا شائستہ شخصیت کو دیکھتے ہوئے گیٹ پر موجود سیکیورٹی گارڈ نے بے ساختہ احترام سے سلام کیا۔ اگرچہ اس پری اسکول کے زیادہ تر بچے امیر والدین کے تھے، لیکن اس جیسے والدین کم ہی اسکول میں نظر آتے تھے جو اتنی مضبوط اتھارٹی رکھتے ہوں۔ "سر، آپ کس بچے کے لیے آئے ہیں؟" "میں محفین یزدانی کے لیے آیا ہوں۔" شہزام نے بے تکلفی سے جواب دیا۔ "وہ نرسری کلاس میں ہے، نرسری کلاس ابھی آؤٹ ڈورز اسائنمنٹ کر رہی ہے۔" سیکیورٹی گارڈ نے عزت سے اسے کمپاؤنڈ میں داخل کرایا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں آؤٹ ڈور کلاس ہو رہی تھی۔ بچوں کا ایک گروہ خوشی سے وسیع کمپاؤنڈ میں کھیل رہا تھا۔ شہزام نے فوراً محفین کو اس کے پھولے ہوئے گلابی لباس کی بدولت پہچان لیا اور وہ ان لڑکیوں میں سب سے پیاری اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب وہ محفین کے قریب پہنچنے والا تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ وہ سلائڈ سے چھلانگ لگا کر ایک چھوٹے لڑکے کا ہاتھ پکڑ رہی تھی جو سفید یونیفارم میں تھا۔ محفین نے چھوٹے لڑکے کا ہاتھ زور سے پکڑتے ہوئے جوتے، پٹخے اور ناز سے کہا، "مہرام، کیا تم میرے ساتھ سی ساپر کھیلنا چاہتے ہو؟" "نہیں، مجھے پسند نہیں ہے۔" پیچھے کھڑا لڑکا سرد اور معصوم لگ رہا تھا۔ "نہیں، میں بس چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ کھیلو۔" محفین لڑکے کا ہاتھ کھینچ رہی تھی اور اسے جانے نہیں دے رہی تھی۔ شہزام کا دل غصے سے بھر گیا۔ وہ پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ محفین وہ بچی ہے جو خوبصورت انسانوں پر فوراً فدا ہو جاتی ہے، لیکن اس نے توقع نہیں کی تھی کہ وہ پری اسکول کے صرف چند دنوں میں ایک لڑکے کا ہاتھ اس طرح پکڑ کر کھینچ لے گی۔ اس نے سوچ کر فیصلہ کیا کہ وہ محفین کو بتائے گا کہ لڑکوں لڑکیوں کا آپس میں رابطہ مناسب نہیں ہوتا۔ "محفین!" وہ اس کی طرف تیز قدموں سے بڑھا۔ محفین اور مہرام دونوں ہی چونک گئے۔ "انکل شہزام!" محفین فوراً دوڑ کر شہزام کے سامنے آ کر اس کا راستہ روک دیا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مہرام فوراً بھاگ کر سلائڈ کے سرنگ میں چھپ گیا۔ شہزام نے ماتھے پر شکنج ڈالی۔ "کیا یہ تمہارا نیا دوست ہے؟ مجھے دیکھ کے وہ فوراً بھاگ کیوں گیا؟ وہ آپ کو نہیں جانتا تو وہ یہاں آ کر آپ سے کیوں ملے؟" محفین نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، "اور پھر آپ کی آواز نے شاید اسے ڈرا دیا۔
انکل شہزام، آپ آج مجھے لینے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ تمہارے ڈیڈ بزنس ٹرپ پر ہے، اس لیے میں آیا ہوں۔ چلو چلے۔ شہزام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے ٹیچر کو بتا کر اپنا بیگ لے آتی ہوں۔ محفین خوشی خوشی چھلانگیں مارتی ہوئی شہزام کا ہاتھ پکڑ کر کلاس روم کی طرف بڑھی تاکہ اپنا بیگ لے سکے۔ جب ٹیچر نے محفین کو شہزام کے حوالے کیا، اس کی دھڑکن تیز ہو گئی کیونکہ وہ شہزام کی شاندار پرسنالٹی کو دیکھ کر مرعوب رہ گئی تھی۔ مس محفین کی کارکردگی کیسی ہے؟ شہزام نے اچانک پوچھا۔ اسے لگتا تھا کہ ریحام لاپرواہ ہے، اس لیے اس نے خود ہی محفین کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ بہت اچھی، محفین بہت خوش مزاج لڑکی ہے، اس نے یہاں پہلے دن میں ہی اچھے دوست بنا لیے اور اس کا خاص طور پر مہرام کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے۔ ٹیچر نے مسکرا کر جواب دیا۔ مہرام؟ شہزام کا ماتھا ٹنکا، یہ سوچتے ہوئے کہ مہرام کے والدین نے اسے ایسا نام کیوں دیا۔ چلیں انکل شہزام، اب ہم چلیں، محفین نے فوراً سے کھینچ کر کہا تاکہ وہ مہرام کو نہ دیکھے۔ جب شہزام نے محفین کو اٹھایا اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے تو محفین نے سکون کا سانس لیا۔ محفین، کیا وہ لڑکا مہرام تھا جس کا تم نے ابھی ہاتھ پکڑا تھا؟ شہزام نے اچانک سوال کیا۔ ہاں، محفین نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ محفین، شہزام اچانک جھک کر سنجیدگی سے بولا، تم دونوں ابھی چھوٹے ہو اس لیے کوئی بات نہیں، لیکن جیسے جیسے تم بڑی ہوگی تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ لڑکے کا ہاتھ پکڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اوہ، محفین نے سر ہلایا۔ وہ کبھی بھی کسی لڑکے کا ہاتھ بے تکلفی سے نہیں پکڑے گی، تاہم چونکہ مہرام اس کا بھائی تھا اس لیے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تم لڑکیوں کے ساتھ میل جول بڑھانے کی کوشش کر سکتی ہو، شہزام نے مشورہ دیا۔ انکل شہزام، آپ کو میری دوستی میں دخل نہیں دینا چاہیے، محفین نے نافرمانی سے کہا۔ شہزام خاموش ہو گیا، اسے توہین کا سامنا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ابھی چھوٹی تھی، وہ اسے آہستہ آہستہ سمجھائے گا۔ شہزام کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ مہرام دروازے کے پیچھے چھپ کر اسے محفین کو لے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ٹیچر کو ایسے لگا کہ مہرام بھی چاہتا ہے کہ محفین کی طرح اس کا والد بھی اسے لینے کے لیے آئے، اس لیے وہ تسلی دینے لگی۔ مہرام، فکر نہ کرو، تمہاری فیملی بھی جلد ہی تمہیں لینے آئے گی۔ مہرام نے نظریں جھکا دی۔ مہرام جانتا تھا کہ وہ آدمی جسے سب شہزام سوری کہتے اس کا بیڈ ڈیڈی تھا، وہی شخص جس نے اس کی ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ آج پہلی بار وہ اس کی آواز سن رہا تھا اور اسے دیکھ کر مہرام کو احساس ہوا کہ وہ کتنا لمبا اور وسیع ہے، لیکن یہ ساری باتیں مہرام کو متاثر نہیں کر سکتی تھی۔ مہرام کی عمر کم تھی لیکن وہ جذبات اور رشتوں کو سمجھنے میں محفین جتنا سادہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہزام جلدی کسی اور عورت سے شادی کرنے والا ہے، اور یہ بات مہرام کے دل میں ایک کرواہٹ چھوڑ گئی تھی۔ محفین کی معصومیت سے شاید دھوکہ دے سکتی تھی، لیکن مہرام اتنا آسانی سے بہکنے والا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ شخص جس نے اس کی ماں کو دکھ دیا کبھی ان کے لیے ایک سچا باپ نہیں بن سکتا۔ مہرام نے دل ہی دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی بیڈ ڈیڈی کو قبول نہیں کرے گا۔ اگلے دن ایور گرین قبرستان میں صبرین اور فریہ باسط اور جویریہ کی قبروں پر 2 گلابوں کے گچھے لے کر آئی۔ کافی تلاش کے بعد آخرکار انہیں قبر مل گئی۔ قبر کے سامنے تازہ پھول رکھے ہوئے تھے۔ کیا کوئی ابھی یہاں آیا تھا؟ فریہ نے تازہ پھولوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ میرا اور کاشان نہیں ہو سکتے، وہ تو اتنے اچھے نہیں ہیں نا۔ بالکل، یہ وہ نہیں ہو سکتے۔ صبرین نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ آخرکار شیرازی خاندان کا کوئی بھی شخص باسط کے حادثے کے بعد ہسپتال نہیں آیا تھا اور آج کوئی خاص موقع بھی نہیں تھا، تو پھر کون آ کر ان کے احترام میں پھول رکھ سکتا تھا؟ کیا رانیہ زندہ ہے؟ فریہ نے اچانک سوال کیا۔ صبرین تھوڑی دیر کے لیے ہچکچائی۔ میں نے سنا تھا کہ وہ تیرنا نہیں جانتی، چونکہ وہ سمندر میں گر گئی تھی تو وہ شاید مر چکی ہو۔ صرف مر ہی نہیں گئی بلکہ اس کا شاید کچھ بھی نہیں بچا ہو۔ اسی لمحے کاشان کی بھیانک آواز ان کے پیچھے سے آئی۔ صبرین مر کر دیکھتی ہے تو میرا اور کاشان ان کی طرف آ رہے تھے۔ میرا نے سرخ میکسی ڈریس پہنا ہوا تھا۔ وہ لگ نہیں رہی تھی کہ وہ باسط اور جویریہ کی قبروں پر آ کر احترام کرنے آئی ہوں، بلکہ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی خوشی کی تقریب میں آئی ہوں۔ کاشان نے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ فریہ کو گھور کر کہا، کمال ہے، 4 سال بعد تمہارا چہرہ اور بھی جوان لگنے لگا ہے۔ ہاں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ تمہارا کیا حال تھا جب میں نے تمہارا ڈریس اتار کر تمہیں ننگا کیا تھا۔
فریہ کا حسین چہرہ سیاہ ہو گیا۔ کاشان شیرازی، تم ہمیشہ اتنے گندے رہتے ہو، کیوں پاکیزگی دکھا رہے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اب کاسمیٹک کیمیکل سائنسدان ہو، اس لیے تم بہت اہم ہو؟ کاشان کے چہرے پر تحقیر کی جھلک تھی۔ ویسے میں نے تمہارا جبراً فائدہ اٹھایا تھا، اور یاد رکھنا رات کو دروازے بند کر کے سونا، کیونکہ ہو سکتا ہے میں رات کے بیچ میں تمہارے پاس آ کر تمہیں تلاش کروں۔ یہ کہہ کر وہ بے شرم ہنسی کے ساتھ ہنسا۔ اگرچہ میرا کو کاشان کے گندے الفاظ سے نفرت تھی، لیکن جب اس نے صبرین اور فریہ کے غصے بھرے چہرے دیکھے تو اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ کیا تم واقعی میرے پیچھے آ رہے ہو؟ فریہ نے اچانک بھویں چڑھائی اور دھیرے دھیرے کاشان کی طرف بڑھی۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ تم مجھے مارنے والی ہو؟ صرف تم؟ ہاں۔ کاشان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی فریہ نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ جب کاشان نے اپنے حواس بحال کیے تو اس نے غصے میں آ کر فریہ کو ایک مکہ مارا، لیکن فریہ اب 4 سال پہلے والی فریہ نہیں تھی۔ کاشان کا ہاتھ ہوا میں لہرا کر رہ گیا، البتہ فریہ نے اسے کندھے سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ زمین کیچڑ سے ڈھکی ہوئی تھی اور چند سیکنڈز کے اندر کاشان کا پورا جسم شدید درد میں مبتلا ہو گیا۔ کچھ نہیں کہنا؟ فریہ نے اس کے چہرے پر پاؤں رکھ دیا۔ بھائی، میرا کی آنکھوں میں غصے کی شدید لہر تھی اور اس کا چہرہ بدل گیا۔ وہ فریہ کی طرف دوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑنے لگی، لیکن صبرین تیزی سے فریہ کے سامنے آ گئی۔ دیکھو، یہ ان کے پرانے حساب ہیں، تم کیوں مداخلت کر رہی ہو؟ صبرین کی بات نے میرا کو غصے سے بھر دیا۔ میرا کو کاشان ذات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر اب وہ دونوں ایک ساتھ تھے۔ اسے اپنے سامنے کاشان کو اس طرح پٹتے دیکھنا اس کی انا کے لیے سخت توہین تھا۔ جلدی سے پولیس کو کال کرو میرا، شہزام سوری اور زارون شاہ کو اطلاع دو، کاشان درد سے چلاتا ہوا بولا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ فریہ نے سالوں میں کیا کچھ جھیلا ہے جس نے اس کے ہاتھوں کو لوہے کی مانند مضبوط کر دیا۔ اس کے ضربوں نے کاشان کو شدید تکلیف دی تھی۔ فریہ شیخ یوب، میں تم سے بعد میں حساب لوں گا۔ اگر تم میں ہمت ہے تو بھاگنا مت، میں کچھ لڑکوں کو بھیجوں گا اور تمہیں تباہ کر دوں گا۔ تمہاری زبان بہت گندی ہے، مجھے اسے ٹھیک کرنے دو۔ فریہ نے ایک درمیانہ سا پتھر اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیا۔ کاشان کے درد بھرے آہو پکار سے قبرستان گونج اٹھا۔ میرا کا چہرہ بدل گیا اور اس نے اپنا فون نکال کر شہزام کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اسے یاد آیا کہ شہزام حالیہ دنوں میں کاشان سے کتنی نفرت کرتا ہے تو اس نے زارون کو کال کی۔ صبرین میرا کو روکنے کے بجائے بس تماشا دیکھنے لگی۔ جب وہ فون کر رہی تھی، یہی نہیں بلکہ اتنی دیر میں ہنگامہ قبرستان کے منتظم تک پہنچا۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اگر لڑائی کرنا ہے تو کہیں اور جاؤ، مردوں کے امن کو خراب مت کرو۔ جیسے ہی میرا کچھ بولنے والی تھی، فریہ پہلے ہی اس کی طرف رخ کر چکی تھی اور منہ چھپاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے آئی ایم سوری، میں خود کو روک نہ سکی جب میں نے اس شخص کو دیکھا۔ یہ میرے انکل کا بیٹا ہے اور میرے انکل ان کی وجہ سے دماغی طور پر پاگل ہو گئے تھے۔ میرے انکل صرف 50 کے آخر میں تھے۔ جب سے میں بیرون ملک تھی، انہوں نے کبھی میرے انکل کی زیارت تک نہیں کی تھی۔ کاشان آنکھیں پھاڑے ہوئے تھا۔ وہ وضاحت دینا چاہتا تھا، لیکن اس کا منہ اتنا بری طرح زخمی تھا کہ کچھ کہنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ منتظم نے سچ میں ایک گہری سانس لی۔ اس قبرستان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے مجھے مختلف لوگوں سے ملنا پڑا۔ کچھ قبریں ایسی ہیں جنہیں کوئی 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ نہیں آیا۔ تم لوگ کم از کم نوجوان نسل ہو، تمہیں اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ ہاں، اب نہیں ماروں گی، چونکہ ایسا برتاؤ کر رہا ہے، اسے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں، فریہ نے غمگین لہجے میں کہا جب اس نے کاشان کے منہ سے اپنا پاؤں ہٹا لیا۔ ٹھیک ہے، بس اپنی تعظیم ادا کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، منتظم نے کہا اور فوراً چلا گیا۔ میرا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ تم دونوں بے شرم ہو، کب سے میرے ڈیڈ تمہارے انکل بن گئے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ فکر نہ کرو، ہم تم دونوں سے زیادہ شرم سے واقف ہیں۔ فریہ نے کاشان کو چھوڑ دیا، جس کا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ فریہ کو کاٹ ڈالے، مگر ابھی تک وہ خوف زدہ تھا، کیونکہ جو کچھ فریہ نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد وہ دوبارہ اس کے قریب جانے کی جرات نہیں کر سکا۔ اگرچہ وہ اکیلا فریہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ کچھ اور لوگوں کو بھیج سکتا تھا تاکہ اسے نقصان پہنچا سکے۔ تم لوگ رک جاؤ،
رک جاؤ، میری بہن کل شادی کرنے والی ہے، وہ مسز شیزام بن جائے گی، پھر میں تم سے بدلہ لوں گا۔ فریہ نے میرا کے ہاتھ میں پھولوں کو دیکھا اور کہا، کیا تم اپنے ڈیڈ کو یہ دکھانے آئی ہو؟ اس کی شادی کا ذکر کرتے ہی میرا خوش ہو گئی، چونکہ میں اس کی بیٹی ہوں، مجھے اسے اطلاع دینی ہوگی۔ کل میری شادی ہے، تم لوگ میرے شیرازی خاندان سے کسی بھی طور پر تعلق نہیں رکھتے، اس لیے اب تم لوگوں کے یہاں سے جانے کا وقت ہے۔ بالکل، جاؤ یہاں سے، کاشان نے کہا۔ جب فریہ نے چیلنج کرتے ہوئے اپنی بھویں اٹھائیں تو کاشان اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ فوراً میرا کے پیچھے چھپ گیا۔ کل شیزام اور میری گرینڈ ویڈنگ ڈے ہے، جہاں کیمبرا کے تمام شریف خاندان شامل ہوں گے۔ اگر تم نے مجھے مارا تو تم صرف سوری خاندان کی بے عزتی کرو گے، اور شیزام یقیناً اس کے لیے ضرور کچھ کرے گا۔ میں تجویز کرتی ہوں کہ تم لوگ اچھے سے سوچ لو۔ میرا نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے بال کان کے پیچھے کیے۔ اسی دوران اس نے اپنی شہادت کی انگلی پر چمکتی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی دکھائی۔ صبرین کی نظر پڑتے ہی میرا بے اختیار مسکرا کر بولی، یہ وہ ہیرے کی انگوٹھی ہے جو شیزام نے کل مجھے دی۔ اس کا وزن 13.14 گرام ہے، اور شاید یہ چھوٹی ہو مگر یہ کیئر کی بات ہے۔ فریہ نے مداخلت کی، یہ تو بہت چھوٹی ہے۔ پچھلے وقتوں میں شیزام نے صبرین کو $3 ارب کی قیمت والی ہیرے کی ہار دی تھی۔ اسے دی کوئنز نیکلس کہا جاتا ہے۔ کیا تم نے سنا ہے؟ میرا کی مسکراہٹ فوراً ساکت ہو گئی۔ اس نے یقینی طور پر دی کوئنز نیکلس کے بارے میں سنا تھا۔ آخرکار آسٹریلیا کے بیشتر امیر خاندانوں کی عورتوں نے اس کے بارے میں سنا تھا۔ کون نہیں چاہے گا کہ اپنے محبوب مرد سے دی کوئنز نیکلس، جو کہ ہمیشہ کے لیے محبت کی علامت ہے، حاصل کرے۔ یہ سوچ کر کے شیزام نے وہ ہار صبرین کو دی تھی، میرا اتنے غصے میں آ گئی کہ اس کا چہرہ تقریباً بدصورت ہو گیا۔ چل چھوڑ فریہ، یہ سب ماضی کی باتیں ہیں۔ صبرین نے اپنی نظریں میرا پر ڈالی۔ ویسے بھی میں نے چند دن پہلے دی کوئنز نیکلس پھینک دیا تھا۔ میں نے شیزام کو اسے اٹھاتے ہوئے دیکھا، شاید اس نے وہ تمہیں دے دیا ہو۔ میرا بے حد غصے میں آ گئی، اس نے کبھی وہ ہار نہیں دیکھے تھے۔ اس کے علاوہ صبرین کا یہ کہنا کہ وہ ہار پھینک چکی ہے اور شیزام نے اٹھایا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرا کو اس کے ذاتی کچرے میں شامل کر رہی ہے۔ فریہ نے صبرین کی بات کا ساتھ دیا۔ مس میرا، یاد رکھنا کہ اسے صحیح طریقے سے رکھنا۔ کیا تمہیں دوسروں کا کچرا جمع کرنا پسند ہے؟ ٹھیک ہے، میں شیزام کو بتا دوں گی کہ تم نے آج اسے کچرا کہا ہے۔ میرا نے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ یہ لوگ کل کے بعد اس کے لیے کچرے کی طرح ہوں گے، جو چاہے کرو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ صبرین نے قبر کے سامنے پھول رکھے، پھر اس نے فریہ کے ساتھ مل کر باسط اور جویریہ کی قبروں پر دعا کی۔ میرا نے اپنی بھویں اٹھائی۔ تم میرے ڈیڈ کی قبر پر دعا کر سکتی ہو، مگر اس کے ساتھ پڑے کتے کی باڈی کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ کاشان درد میں مبتلا ہونے کے باوجود ہنسا۔ صبرین کی آنکھوں میں ایک سنجیدہ جھلک تھی۔ باسط اور جویریہ ایک ہی جگہ دفن تھے، مگر میرا نے جویریہ کی باڈی ایک کتے کی ہڈیوں سے تبدیل کر دی تھی۔ میرا شیرازی، تم کتوں سے بھی بدتر ہو، فریہ نے غصے سے کہا۔ کم از کم صبرین ابھی بھی میرے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے، تم تو بس ایک معمولی چیز ہو۔ میرا نے فریہ کو حقارت سے گھورا۔ تم صرف ایک نفسیاتی ماہر ہو، میں تو دنیا کی بہترین کاسمیٹک کیمیکل ماہر ہوں۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ تم شیزام کے ساتھ ہو کر کسی بلند مقام پر ہو؟ شاید میں مستقبل میں دنیا کے امیر ترین آدمی سے شادی کروں اور تم کچھ نہیں رہو گی۔ فریہ نے مذاق اڑایا۔ اپنے آپ کو دیکھو، اگر تم شیزام سے شادی کر سکتی ہو، حالانکہ تم مجھ سے بڑی اور بدصورت ہو، تو مجھے یقین ہے کہ میں بہتر آدمی سے شادی کر لوں گی۔ تم، اس کی باتوں سے چوٹ لگنے کے بعد میرا چیخنا چاہتی تھی، مگر اس سے سب سے زیادہ نفرت تب آتی تھی جب لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ اب جوان نہیں رہی۔ یہ اس کے لیے کانٹے کی طرح تھا، خاص طور پر ایسی خوبصورت عورت کے مقابلے میں جیسے صبرین۔ اس سے پہلے کہ میرا غصے میں آتی، اچانک ایک ٹھنڈی آواز سنائی دی، فریہ شیخ، فوراً میرا سے معافی مانگو۔ زارون نیلے پتھروں کی سیڑھیوں پر چلتے ہوئے آگے بڑھا اور اپنے خوبصورت چہرے پر سخت نظر کے ساتھ اس کے قریب آیا۔
کاشان نے زارون کو ایسے دیکھا جیسے وہ اس کا نجات دہندہ ہو اور فوراً اس کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ مسٹر زارون، پلیز سیو می، یہ عورت بہت ظالم ہے۔ جیسے اس نے مجھے دیکھا مجھے مارنے لگ گئی۔ اس نے میری بہن کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی لیکن خوش قسمتی سے آپ وقت پر آ گئے۔ زارون، تم آخر کار آ گئے۔ میرا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو سچے دکھ یا ندامت کے نہیں تھے بلکہ ایک چلاک عورت کی اداکاری کا حصہ تھے جو موقع کی مناسبت سے اپنی کمزوری کو طاقت میں بدلنا جانتی تھی۔ وہ شکوہ کرتی ہوئی زارون کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے کہ وہ دنیا کی سب سے مظلوم عورت ہو۔ صورتحال دیکھتے ہی زارون کا غصہ آسمان کو چھونے لگے، اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں اور اس نے فریا کی طرف ایسے گھور کر دیکھا جیسے اگلے لمحے وہ اسے زمین میں گاڑ دے گا۔ ایسی ظالم عورت! زارون دھاڑا، تم دنیا کے امیر ترین آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ خواب دیکھو، اگر تم دونوں نے ابھی معافی نہ مانگی تو یہاں سے جانے کا سوچنا بھی مت۔ فریا چند لمحے خاموش رہی مگر اس کی خاموشی میں بھی ایک طنز چھپا تھا۔ اس نے ایک نظر میرا پر ڈالی، پھر زارون کی طرف دیکھتے ہوئے ہونٹ بھینچ لیے۔ ایک سیکنڈ ٹھہرو۔ فریا کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ میرا سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ جب بھی سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ تمہیں ہی کیوں ہی تلاش کرتی ہے؟ کیا تم دونوں میں کوئی خاص رشتہ ہے؟ زارون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بکواس مت کرو۔ میرا میری دوست ہے، لیکن اس کا لہجہ خود اس کی سچائی پر سوال اٹھا رہا تھا۔ زارون کا خون کھول رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ فریا کی ہر بات اس کے اندر چھپے سچ کو کھینچ کر باہر لا رہی ہے۔ کتنے زبردست دوست ہو تم، فریا نے میرا کو حسد بھری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، جو ہمیشہ اس کے حکم پر حاضر رہتے ہو۔ زارون کی مٹھیاں بھینچ گئیں مگر میرا خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا اطمینان تھا جیسے وہ جانتی ہو کہ زارون کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں میرا۔ فریا کی آواز میں زہر تھا۔ نہ صرف تمہارا ایک میرا امیر بوائے فرینڈ ہے بلکہ تمہارا ایک ایسا دوست بھی ہے جو تمہیں ہمیشہ تمہارے لیے حاضر رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم جانتی ہو کہ زارون تمہیں پسند کرتا ہے نا؟ زارون کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف اور بے چینی کا سایہ ابھرا۔ وہ فوراً فریا کی طرف لپکا اور اسے دھکیل کر دور گیا۔ چپ رہو فریا۔ لیکن میرا کے چہرے پر ایک خفیف مسکراہٹ نمودار ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زارون اس کے سحر میں جکڑا ہوا ہے اور اب فریا نے جو سچائی زبان پر لائی تھی وہ دونوں کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہی تھی۔ فریا ٹھیک کہہ رہی ہے، صبرین نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی یہ بہت پہلے نوٹ کیا تھا۔ صبرین کی آواز میں تلخی تھی۔ تم نے مجھے شہزام سے طلاق لینے کو کہا تھا اور اب لگتا ہے کہ تمہیں رومیو کہنا زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ تم نے خفیہ طور پر ان دونوں کو ملانے کی کوشش کی ہے۔ فریا نے کہکا لگایا۔ ہاں بالکل، سنا ہے کہ تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ فریا نے زارون کی طرف جھک کر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جب تمہیں اپنی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے تو کیا تم میرا کے بارے میں سوچتے ہو یا پھر تم دونوں پہلے ہی کچھ معاملات طے کر رکھے ہوئے ہیں؟ زارون کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا، اس کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے لگا، مگر فریا کی نہیں، اس کے الفاظ نشتر بن کر ان دونوں پر برسنے لگے۔ کیا تم دونوں کے درمیان بس دوستی ہے؟ فریا کی آواز طنز سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے میرا تمہیں اشاروں پر نچاتی ہے اور تم خوشی خوشی اس کی ہر بات مانتے ہو۔ شہزام کے ساتھ منگنی کے باوجود تمہارے لیے یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتی ہے۔ میرا کی آنکھوں میں بے چینی کی جھلک دکھائی دی مگر وہ خاموش رہی، جیسے الفاظ کو کوئی اثر نہیں ہوا، حالانکہ دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ فریا نے زارون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا، زارون تم اتنے اندھے ہو کہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ لڑکی تمہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ جب شہزام کے ساتھ اس کے جھگڑے ہوتے ہیں تو تم اس کے لیے ہیرو بن کر آ جاتے ہو اور جب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو تمہیں پرانے کھلونے کی طرح ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے۔ فریا نے میرا کو گھورتے ہوئے آخری وار کیا۔ میرا شیرازی، تم کتنی چلاک ہو۔ ایک طرف تم شہزام کے ساتھ اپنی زندگی بسانے جا رہی ہو اور دوسری طرف زارون کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہو۔ شاید تم دونوں کے درمیان بھی کچھ چل رہا ہے نا؟ یہ بس زارون تمہاری بیک اپ پلان ہے۔
یہ الفاظ زارون کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ لمحہ بھر کو ساکت ہو گیا، جیسے فریہ نے اس کے دل کا سب سے گہرا راز کھول کر سب کے سامنے رکھ دیا ہو۔ میرا کا چہرہ سفید پڑ گیا، مگر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کی خاموشی خود ہی بہت کچھ کہہ رہی تھی، جیسے وہ فریہ کی باتوں کو جھٹلانے کی ہمت نہیں کر پا رہی ہو۔ زارون کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس کے لبوں سے نکلا، فریہ شیخ تم اپنی حد سے بڑھ رہی ہو۔ لیکن فریہ نے کہکا لگایا، جیسے اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہو۔ حد؟ وہ بولی، تم دونوں کی حدیں تو کب کی مٹ چکی ہیں زارون، اب سچ کا سامنا کرو۔ زارون کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ فریہ شیخ، کیا تم موت کو دعوت دے رہی ہو؟ اس کے خوبصورت چہرے پر غصے کی شدت سے سرخی چھا گئی تھی اور وہ خود کو روک نہ سکا۔ وہ فریہ کو تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن فریہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ فریہ نے فوراً خود کو بچایا اور صبرین کا ہاتھ پکڑ کر پہاڑ کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ بھاگو صبرین، یہ پاگل ہو چکا ہے۔ دوڑتے ہوئے فریہ نے پیچھے مڑ کر زارون کی طرف دیکھا اور چلا کر کہا، میرا شیرازی، تم واقعی بہت بری ہو۔ کل تمہاری شادی اور آج بھی تم نے کسی اور مرد کو اپنے احکام دینے کے لیے بلایا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ فریہ کی ہر بات جیسے زارون اور میرا کے چہروں پر تھپڑ کی طرح محسوس ہوئی۔ میرا شرمندہ ہو گئی، جبکہ زارون غصے میں اور ناقابل بیان پریشانی کا شکار تھا۔ رک جاؤ فریہ شیخ، رک جاؤ فریہ شیخ۔ زارون دھاڑا اور ان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ فریہ اور صبرین نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ کیا بکواس ہے، وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے، فریہ ہانپتے ہوئے بولی۔ جلدی بھاگو۔ خوش قسمتی سے صبرین نے آج فلیٹ جوتے پہنے ہوئے تھے، ورنہ فریہ کے ساتھ دوڑنا اس کے لیے عذاب بن جاتا۔ آخرکار جب وہ گاڑی تک پہنچی تو صبرین نے جلدی سے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ فریہ نے مڑ کر زارون کی طرف دیکھا، جو ان کی طرف دیوانہ وار دوڑ رہا تھا۔ کیا تم میرا کی خاطر مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کیا تمہیں فارمولہ نہیں چاہیے؟ زارون نے گہری سانس لی اور فریہ کی طرف غصے سے دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ فوراً گاڑی کا شیشہ توڑ کر اسے باہر نکالے۔ کیا تم واقعی مجھے فارمولہ دو گی؟ زارون نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ فریہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سن گلاسز پہنے۔ اگر تم نے مجھے چھوا تو فارمولہ بھول جاؤ۔ پھر فریہ نے مزید کہا، در حقیقت میں یہ سب تمہارے فائدے کے لیے کر رہی ہوں۔ میرا کل شادی کر رہی ہے اور آج تمہارا آخری موقع ہے۔ شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں، بس یہ دیکھ لو کہ جیک اپنی جل کے ساتھ خوش رہے۔ یہ کہہ کر فریہ نے ہاتھ ہلا اور صبرین سے گاڑی سے تیزی سے چلانے کو کہا۔ چند لمحوں بعد جب زارون چکرا کر کھڑا تھا، گاڑی دھوئیں کے بادل چھوڑتے ہوئی دور جا چکی تھی۔ زارون کا خون کھول رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ فریہ کی باتوں نے اس کے اندر کا سب سے گہرا زخم چھیڑ دیا تھا۔ خاص طور پہ یہ جان کر کہ میرا کل شادی کرنے والی ہے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس عورت سے 14 سال سے محبت کرتا تھا۔ وہ صرف 16 سال کا تھا جب اس نے میرا کو پسند کرنا شروع کیا تھا، اور تب سے وہ کبھی بھی خود کو اس کی محبت سے آزاد نہ کر سکا۔ تاہم میرا اس وقت شہزام کے ساتھ تعلق میں تھی، تو زارون نے تیسرا فریق بننے کا ارادہ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ شہزام اس کا دوست تھا، اس لیے وہ اس کے لیے بھائی کی طرح رہا۔ خاموشی سے اس کی خوشی کے لیے دعا کی اور اس کی حفاظت کی۔ اب اس کی محبت آخرکار شادی کرنے جا رہی تھی۔ وہ خوش تھا کہ میرا خوش ہے، لیکن اپنے لیے غمگین بھی تھا۔ کیا کوئی ایک طرفہ محبت میں ہونا پسند کرتا ہے؟ کون نہیں چاہے گا وہ جسے چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ ہو۔ پہاڑ سے قدموں کی آواز آئی۔ میرا اور کاشان ساتھ ساتھ نیچے آ رہے تھے۔ جب زارون کی نظر میرا پر پڑی تو اس نے زبردستی مسکراہٹ دی۔ زارون، کیا تم ان کا پیچھا کرنے میں کامیاب ہوئے؟ نہیں، وہ گاڑی لے کر روانہ ہو گئے، زارون نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ کاشان ناخوش نظر آ رہا تھا، لیکن اس کا سوجا ہوا چہرہ اسے اور بھی زیادہ خوفناک بنا رہا تھا۔ میں فریہ کو اس کی سزا دوں گا۔ زارون نے اس کی طرف نفرت سے دیکھا۔ اگرچہ فریہ نے کاشان کی پٹائی کی تھی، یہ حقیقت ہے کہ 4 سال پہلے کا کاشان نے اسے نقصان پہنچایا تھا۔ اتنی دیر گزر جانے کے باوجود کاشان اب بھی اتنا ظالم تھا۔ کاشان، جا کر گاڑی سٹارٹ کرو، میرا نے اس کے غصے بھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے۔ کاشان چلا گیا۔ میرا نے گہرے دکھ کے ساتھ معذرت کی۔ مجھے معاف کر دو زارون، میرا بھائی، مجھے نہیں پتا کیا کہوں، لیکن میں اسے سبق سکھاؤں گی، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے روکوں گی۔ آج فریہ نے جو کچھ کیا وہ صرف اس کے لیے اس کے کیے گئے ظلم کا بدلہ تھا۔ ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ زارون فوراً اسے تسلی دینے لگا۔
میرا تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں اب تک یہ نہیں پتا کہ میں کیسا شخص ہوں. مجھے پتا کہ وہ تمہارے لیے بوجھ بنا ہوا ہے. ہاں، اسی وجہ سے شہری نے مجھ سے لڑائی کی تھی اور حال ہی میں مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا تھا. میرا کے چہرے پہ ایک تلخ مسکراہٹ آئی. میں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن میرے والدین نہیں رہے اور وہ میرا آخری خاندان ہے. اگر وہ مزید برا کام کرتا رہا تو میں شاید اسے اور نہیں بچاؤں گی. زہرون نے سر ہلایا اور دونوں خاموش ہو گئے. ایک لمحے بعد اس نے ہچکچاتے ہوئے میرا وہ جو فریہ نے ابھی کہا تھا "ایم سوری زہرون"، میرا کی آنکھوں میں اچانک آنسو آ گئے. مجھے تمہاری محبت کا پتہ ہے، تم اچھے انسان ہو. سچ کہوں تو تم شاعری سے بھی بہتر ہو. ایسی باتیں مت کہو. زہرون کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں. شاعری نے شادی کر لی جب میں لاپتہ تھی، مگر تم نے نہیں کی. میرا کا چہرہ اداس تھا. اگر میں تم سے پہلے ملتی تو شاید میں تم سے محبت کر لیتی، لیکن میں شاعری سے پہلے مل چکی تھی، اس لیے میں تمہیں اس زندگی میں صرف اپنے بھائی کے طور پر ہی دیکھ سکتی ہوں. میں امید کرتی ہوں کہ اگلی زندگی میں تمہیں اس کا بدلہ دے سکوں. کوئی بات نہیں. زہرون میرا کی باتوں سے متاثر ہو گیا، چونکہ یہ پہلی بار تھا جب وہ اس کے سامنے یہ سب کہہ رہی تھی. اس لیے وہ بہت خوش تھا. رشتہ وقت کی بات ہوتی ہے. میں اس لیے قصوروار ہوں کہ میں تمہیں دیر سے ملا، لیکن میں ہمیشہ تمہیں اپنی بہن کی طرح ہی دیکھوں گا. اگر شہزام تمہیں کبھی تنگ کرے تو تم میرے پاس آ جانا، میں اسے سب سکھاؤں گا. حالانکہ وہ میرا دوست ہے. شکریہ زہرون. میرا نے سر جھکا کر آنسوؤں کے گوشے صاف کیے. جب کاشان گاڑی لے کر آیا تو وہ اس میں بیٹھ گئی. پیچھے کی مرر میں اس نے زہرون کو دیکھا جو ان کی گاڑی جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا. کاشان کہنے لگا دیکھو زہرون چا کتنے محبت بھرے انداز میں تمہیں دیکھ رہا ہے. میرا تم زبردست ہو. اتنے سالوں بعد نہ صرف تم نے شہری کو دوبارہ اپنا بنایا بلکہ یوں زہرون کو بھی اپنا مددگار بنا لیا. گرچہ شاہ خاندان سوری خاندان جتنا طاقتور نہیں تھا، لیکن وہ آسٹریلیا کے 5ویں بڑے خاندانوں میں سے ایک تھا. اس کے علاوہ شاہ خاندان کے بچے سیاست اور کاروبار دونوں میں ملوث تھے، جبکہ سوری خاندان طاقتور تھا مگر شہزام ہی اس کا مرکزی فرد تھا. کہا جاتا تھا کہ زہرون کے چچا اگلے سال کے انتخابات میں وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے. تمام امیدواروں میں ان کے جیتنے کے سب سے زیادہ امکانات تھے. کئی امیر خواتین زہرون میں دلچسپی رکھتی تھی، لیکن وہ صرف میرا کو پسند کرتا تھا، جسے اب وہ اپنی بہن کہہ رہا تھا. ہاں، انسان کو کبھی بھی راستے بند نہیں کرنے چاہیے. میرا نے آوری. اگر شہزام مجھے ایک دن چھوڑ دے تو میں زہرون کے پاس جا سکتی ہوں. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تم کل شادی کرنے جا رہی ہو. کاشان جتنا سوچتا ہے اتنا ہی زیادہ مطمئن ہوتا گیا. ویسے بھی شہزام بہتر ہے کیونکہ اس کی طاقت زیادہ ہے. اس لحاظ سے زہرون اس کی طرح قابل نہیں ہے. ہاں، لیکن میں زہرون کو بھی نہیں کھو سکتی. وہ ہمیشہ میری مدد کے لیے موجود رہ سکتا ہے. میرا اپنی انگلیوں سے کھیل رہی تھی. زہرون شہزام سے زیادہ سادہ اور آسانی سے بہکایا جانے والا مرد تھا. وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا.